كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 49 سے 50 میں اللہ تعالیٰ رحم بھی کرتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے۔ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، ایک ایکسٹریم ہے، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بخشنے والا اور مہربان بھی ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب دردناک ہے۔ یعنی بات یہ کئی بار دہرائی جا رہی ہے قرآن میں، تو کیا پتہ چلا کہ اللہ رحم بھی کرتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے۔ کس پہ رحم کرتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، جو رحم کے لائق ہے، اور کس کو پکڑے گا؟ جو پکڑے جانے کے لائق ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اس کا رحم مانگے۔ اس کے بعد اب انبیاء کرام کے قصے شروع ہوں گے۔ 51 سے 66 میں فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آمد کا تذکرہ ہے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے کہ وَنَبِّئْ عَن ضَيْفِ ابراہیم، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دے دیجئے۔ جب وہ داخل ہوئے ان پہ کہنے لگے سلام، کہا ہم تو تم سے ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ قصہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس میں سے کچھ مورلز اینڈ لیسنس لیتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی روپ میں آئے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو نہیں پہچان سکے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی بھی، انبیاء کرام بھی غیب کی بس اتنی باتیں اور تب تک جانتے ہیں جب اللہ ان کو خبر دے دے۔ اگر اللہ نہ بتائے تو ان کو بھی نہیں پتہ چلتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ڈرنا، وجیلون، پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں سورہ انفال میں وجلت قلوبہم، قرآن سن کے دل میں جو کیفیت ہے، تو نبی کے اوپر بھی ایک بشری خوف آ سکتا ہے۔ ڈر کس بات کا تھا کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اور اس دور میں کھانا نہ کھانا دو باتوں کی علامت تھی۔ نمبر 1 کہ جو آیا ہے وہ دشمنی کی نیت سے آیا ہے، اور نمبر 2 کوئی بری خبر لے کر آیا۔ اچھا، فرشتے نے کیا کہا؟ نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک بڑے دانا بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ابراہیم کہنے لگے کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو اس وقت جب کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا؟ یہ کس بات کی خوشخبریاں تم دے رہے ہو؟ کہنے لگے ہم تو آپ کو خوشخبری سچ کے ساتھ دے رہے ہیں، بس آپ نا امید لوگوں میں نہ ہو جائیں، کیونکہ نا امید نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر بھٹکے ہوئے لوگ۔ 100 سال کی عمر تھی آلموسٹ حضرت ابراہیم کی، اور اللہ ان کو خوشخبری دے رہا ہے، اور بیوی بھی کوئی کم عمر کی تو نہیں تھی، 80+ تھی۔ کدھر گئی وہ ایج جس میں بچے نہیں ہوتے؟ آج ذرا سی بڑی عورت سامنے آ جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں بچے کیسے ہوں گے۔ آج خواتین اپنے بارے میں 40-50 کے بعد سوچتی ہیں میرے تو بچے ہی نہیں ہوں گے، تو اللہ نے یہاں کیا بتا دیا۔ اور انبیاء کرام کا بھی انداز بالکل ہیومن لیول کا نہیں دکھ رہا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں میں نبی ہوں، میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور پھر آگے قوم لوط کی سرکشی کی جو بات ہو رہی ہے آیت نمبر 67 میں، اور ان پر اللہ کے عذاب کا جو کوڑا برسنا اس کی بات ہے۔ یعنی فرشتوں نے ایک ہی وقت میں حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری بھی دی، اور ساتھ ہی ساتھ قوم لوط پر عذاب کی خبر بھی دی۔ یہ کون تھے؟ یہ اس دور میں لوطیت کا فعل کرنے والی قوم تھی۔ وَجَاءَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور بستی والے خوشیاں مناتے ہوئے آگے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن پاک میں اس عمل کا تذکرہ نہ ہوتا تو ہم کبھی نہ مانتے کہ یہ ممکن بھی ہے۔ انتہائی غیر فطری چیز۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے مختلف اعضاء بنائے ہیں نا، اور اس کے مطابق ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے ہمارا چمچ کدھر جاتا ہے؟ منہ میں جاتا ہے نا۔ اگر کوئی چمچ منہ میں ڈالنے کی بجائے اپنے کان میں ڈالے کیا لگے گا؟ بس یہی لگتے ہیں ایسے لوگ جو فطرت کے راستے بند کر دیں۔ جس طرح جسم کے خیر اس کا کوئی کام ہے نا، کھانے میں، پینے میں، سانس لینے میں مددگاری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے پرائیویٹ پارٹس کو انسانی نسل کی بقا کا ذریعہ بنایا۔ اب وہ عمل ایسا تکلیف دہ تھا کہ اس کے ساتھ لذت رکھ دی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کڑوی گولی کھاتے ہوئے ساتھ تھوڑی سی کوئی چینی ڈال دی جائے یا اس کے ساتھ کوئی میٹھا دے دیا جائے۔ یعنی اتنی ناممکن چیز کو اللہ نے خوبصورتی دینے کے لیے کشش ڈال دی، ورنہ تو کبھی بچہ ہی نہ دنیا میں آئے۔ لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ اس رستے کو بند کیا۔ آج پوری دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ اس چیز کا ہے۔
آپ کو مجھے اپنی نسلوں کو اپنے بچوں کو پورے قرآن میں سے صرف وہ آیات خاص طور پہ جس میں اس قوم کی سزا اور اس کا تذکرہ نا بڑے غیر محسوس طریقے سے پڑھا دینا چاہیے۔ آج ہو کیا رہا ہے کہ ان چیزوں پہ سلوگنز ہیں، بڑی بڑی کمپینز ہیں، وہ اس کو خوبصورت کر کے دکھا رہے ہیں، لیکن قرآن اس کا انجام دکھا رہا ہے۔ پتھر بھی برسے، 3 سزائیں اکٹھی اس قوم پہ آئی تھیں، ان کے ناموں کے ساتھ پتھر آئے اور ان کے سر کے رستے ان کے پرائیویٹ پارٹ سے نکل گئے، کہ ان کی بستیوں کو جبرائیل نے اٹھایا اور اوپر لے جا کر پلٹ دیا، موتفقات، الٹائی گئی بستیاں۔ تو آپ جتنا زیادہ اس چیز کو بتائیں گے نا کہ یہ عمل کرنے کی وجہ سے قوم تباہ ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دین ایمان کی حفاظت بھی کرے گا۔ اور واللہ ہی اپنے بچوں کے، اپنے مردوں کے، اپنی بیٹیوں عورتوں کے ہاتھوں سے ایسے گیجٹ کہ جس سے وہ ایسی چیزیں دیکھیں یا سنیں، اور اتنا ایزی ایکسیس ہو گیا، وہ اس وقت تک اٹھا لیجئے جب تک یوسف علیہ السلام جیسی ان کے اندر ایمان کی غیرت نہ ہو۔ ہم چیزیں تو استعمال کی دے رہے ہیں لیکن تربیت وہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ اس کو دیں، لیکن اپنے بچوں کی نگاہیں، ان کے دل دماغ کی بات، اس کو پوری اللہ کی رضا کے ساتھ رکھیے۔ آپ کو پتا ہے کہ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ہماری آنکھ کے رستے ایک سوچ جو آنکھ دیکھتی ہے وہ جسم میں اندر جانے کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے، یعنی یہ ڈور ٹو ہارٹ ہے۔ آپ کی آنکھیں، میری آنکھیں، یہ دل کے دروازے ہیں۔ آنکھ جو دیکھتی ہے دل وہ سوچتا ہے، اور لاکھوں ملین کتنی لمبے چوڑے فگرز ہیں، کتنے پکسل کی ہماری آنکھوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور کیا ہم اس کو گندگی سے کریں گے؟ آپ میں سے کسی کو خود بھی اگر ایسی کوئی انکلائنیشن ہوتی ہے، فوراً اپنا علاج کیجیے، فارغ نہ رہیں، اکیلے نہ رہیں، شادی نہیں ہوئی تو شادی کروا دیجیے ایسے انسان کی، اور اس کی نظروں کو پاک کرنے کے لیے اس کو پورے طریقے سے کسی اچھی کمپنی کے ساتھ جوڑ کر اس کو ان چیزوں کی اویئرنیس دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ایسے فتنوں سے بچا لے۔ آگے ہے قوم شعیب کا انجام، آیت 78 سے 79 میں، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ۔ یہاں قوم شعیب کا ایک اور نام آپ کو دکھ رہا ہے، اصحاب الایکہ۔ ایکہ کہتے ہیں بن کو، جنگل کو، یعنی یہ قوم جنگل میں جو رہتی تھی، تو کہا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا، اور وہ تو بڑی کھلی روڈ پہ تھے، یعنی شارع فیصل، جس طرح آپ کے لبی امام مبین، یعنی مین روڈ پہ تھے۔ قوم شعیب کا پیچھے ہم نے قصہ ڈیٹیل سے پڑھا، یہاں صرف ہنٹس ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ ہجر میں انبیاء کے قصے ڈیٹیل سے نہیں ہیں، بس ایسے جیسے آپ البم کا ایک ایک صفحہ پلٹتے جائیں اور وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ کیا پتہ چلا کہ اس قوم نے مالی خیانتیں کی، پیسے کی خرد برد کی، ڈنڈی ماری، اللہ نے ان کو پکڑا اور عبرت بنا دیا۔ پھر قوم سمود کی تباہی، اور ادھر آپ کو orderly بھی نہیں دکھ رہا، جو ایک کہہ سکتے ہیں نا ٹائم زون سے پہلے کون سی امت آئی بعد میں کون، سورہ ہجر میں وہ ترتیب نہیں ہے۔ قوم سمود کی تباہی 80 سے 84 میں کیا ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ تحقیق جھٹلایا اصحاب ہجر نے رسولوں کو۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہی قوموں کا جہاں پیچھے ذکر آیا تھا وہاں اور نام تھے، ادھر اور ہے۔ اصحاب الحجر کون سی قوم ہے؟ قوم سمود، اور اسی نام پہ یہ صورت بھی ہے کہ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تھی، لیکن وہ تو اس سے منہ پھیرنے والے تھے، اور وہ پہاڑوں کے اندر تراشتے تھے گھروں کو امن میں رہتے ہوئے، اور بس پکڑ لیا ہم نے ان کو صبح ہوتے ہی ایک چنگھاڑ سے، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ان کے کام ہی نہ آئیں وہ چیزیں جو انہوں نے کمائی تھی۔ کیا پتہ چلا کہ یہ اپنے دور کی سپر پاورز تھیں، سپر سول پاورز تھیں، اپنے اوپر بڑا مان کرتی تھیں، اور ان کی لمبی عمریں تھیں، گھر بڑے اچھے اچھے بناتے تھے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو سب ملیا میٹ ہو گئے۔ اور اس کے بعد اب سورت کا اینڈ شروع ہو رہا ہے، اللہ کے نبی سے خطاب ہے، آیت 85 سے 88 میں، کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ہم نے نہیں بنایا آسمانوں اور زمین کو کس طرح، مگر حق کے ساتھ، اس کے درمیان کی چیزوں کو بھی، اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ آپ کیا کیجئے، فَاسْفَخِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ درگزر کیجئے، خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا، جیسے کہ پیچھے آیتوں سے بھی آپ کو اندازہ ہوا کہ اللہ کے نبی پر بہت اعتراضات کر رہے تھے، کبھی آپ کو مجنوں کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، کبھی مطالبے مانگتے۔ اللہ کہتے ان کو پرپز آف لائف تو بتاؤ، آسمان و زمین تو ایک بڑے مقصد کے ساتھ ہے، اور ایک دن قیامت آئے گی، سب ختم ہوگا، آپ ان کو زیادہ نہ ٹچ کریں، یہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، اور جو دل دکھتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے ان کی باتوں کو دیکھ کے، تو فکر نہ کریں، آپ کا رب تو خلاق العلیم ہے،
اور آپ کیا کریں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اس کو نوٹ کیجئے، 87 آیت ہے ہجر، یہ آپ کے میرے لیے سورۃ فاتحہ جس سے ہمیں اتنی محبت ہے اس کا ایک نام ہے اس میں، اور بے شک ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دے دی، اور ساتھ ہی والقرآن العظیم۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں سبع من المثانی سے مراد سورۃ فاتحہ، کیونکہ ریپیٹیڈلی پڑھی جانے والی 7 آیتیں، دن میں کتنی دفعہ آپ بھی پڑھتے ہیں آپ کو اندازہ ہے، اور وہ عطف کا ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ قرآن الگ چیز ہے، سورۃ فاتحہ الگ چیز ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا بکلٹ تھا، دونوں کو اللہ نے جوڑ دیا۔ جیسے پیچھے ہم پڑھتے ہیں نا فی صحف ابراہیم و موسیٰ، پچھلے انبیاء کو چھوٹے چھوٹے بکلٹ دیے گئے تھے، تو اللہ کے نبی کو کیا ملا؟ ایک تو قرآن ملا اور ایک سورۃ فاتحہ ملی۔ مراد یہ کہ سورۃ فاتحہ بڑی اہم ہے۔ کرنا کیا ہے، اس کو تھامنا، اور کیا نہیں کرنا، لا تمدن عینیک، اور اپنی آنکھوں کو لمبا نہ کیجئے اس چیز کی طرف جو ہم نے دوسروں کو فائدہ دیا۔ یہ بڑا پیارا نقطہ ہے آپ کے میرے لیے، اور اسپیشلی وہ لوگ جن کو قرآن مل جائے نا، پھر ان کی نظروں میں دنیا کی کوئی چیز نہیں جچتی۔ کسی کے گھر کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر، اولاد کو دیکھ کر، گاڑیاں، سیل فون، کپڑے، جوتے دیکھ کر کیا کہا، لا تمدن عینیک، خوش رہنے کا راز ہے، اپنی آنکھوں کو لمبا نہ کرو۔ یہ جو مد ہے نا، مد اصلی، مد فلاں، لمبا کھینچتے ہیں نا اس لفظ کو، یہ وہی لفظ ہے، یعنی اپنی آنکھیں لمبی نہ کرو۔ آنکھیں لمبی کیسے ہوتی ہے؟ آپ ایک چیز دیکھیں اور دیکھتے ہی چلے گئے، اس طرح کی کیفیت۔ تو کیا پتہ چلا کہ دنیاوی چیزوں سے بہتر اور عظیم چیزوں کی طرف دیکھنا ہے، اور دنیاوی چیزوں کی زینت پر حیران نہیں ہونا، دنیاوی زینت کی بجائے باقی رہنے والے اعمال پہ توجہ دینی ہے، اور آخرت میں فائدہ دینے والے کاموں میں مشغول ہو جانا ہے۔ یہ پہلا آپ کو نقطہ اس سے مل گیا۔ مراد یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو اپنی کتاب کے لیے چن لیا، اللہ نے مسلمان بنا دیا، قرآن دے دیا، سورۃ فاتحہ جیسی پیاری آیتیں دے دی، تو اب دنیا کی چیزوں سے امپریس نہ ہو۔ آج ہمارے بچے، خاص طور پہ جن کو ہم نے بچپن سے ہی برانڈ کانشیس کیا، جن کو ہم نے ویسٹرن سٹائل بڑا خوبصورت کر کے دکھایا، آج ان میں مادہ پرستیت بہت ہے۔ وہ برانڈ کے بغیر چیز نہیں پہنتے، ایک چیز 1000 کی اور وہی چیز 6000 کی 10 کی لے لیں گے، کیوں کہ وہ برانڈ ہے، برانڈڈ چیزیں یا گاڑیاں یا کچھ اور۔ دیکھیے یہ چیزیں مٹی ہے، آپ ایک سلوگن کے ساتھ کسی چیز کو تو نہیں بنا سکتے۔ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ لے لیجئے، آپ کو لگتا ہے یہ ڈیوریبل ہے آپ لے لیجئے، آپ کو سافٹ لگتا ہے آپ لے لیجئے، لیکن اس کو برانڈ کانشیس ہو کر عزت کا سمبل بنانا، اس سے روکا جا رہا ہے ادھر۔ پھر اگلا جو بڑا پیارا حکم اس میں آیا تھا، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے اپنے آپ کو جھکائیے۔ عموماً جب دنیا کی دولت اور چیزوں میں بندہ پڑتا ہے تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، پیسے والے لوگوں کے ساتھ تو بڑا اچھا، لیکن جو بیچارے عام لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا نہیں۔ خاص طور پہ چونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نا، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، واحد کا ضمیر ہے، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ انسٹرکشنز ہیں، اور آپ کے ناطے قیامت تک آنے والے لیڈرز کو، جو بڑے ہوتے ہیں کسی بھی جگہ کے، ان کو کیا حکم ہے؟ پہلی بات ہے کہ اپنے پیروکاروں کو اپنے قریب کیجیے، یعنی آپ کے جو فالورز ہیں، جو آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں، جو آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں، ان کو لیٹ گو نہ کیجیے۔ پھر لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی آسان ہونی چاہیے۔ ایک عام بدو بھی آپ کے پاس آ جاتا تھا، ایک عورت راستہ روک کر آپ سے باتیں کرتی ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس ہٹو بچو اور دربان اور بادشاہوں والا پروٹوکول نہیں تھا۔ تو کیا پتہ چلا کہ آج خاص طور پہ اگر آپ دین کے نام پہ معروف ہے نا، تو اپنے آپ کو جتنے لو پروفائل پہ رکھیں گے اتنا بہتر ہے۔ لوگوں کی تربیت کر دیجئے، تو کیا پتہ چلا کہ لوگوں کے لیے آپ کا نرم پہلو ہونا چاہیے، آپ لوگوں کی حاجات پوری کریں، ان کی بات سنیے اور کمزوروں کا خیال رکھیے۔ آج مذہبی رہنماؤں کے لیے خاص طور پہ اس میں گائیڈ لائن ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ پروفیشنلز کے پاس جاتے ہیں، مثلا کسی لائر کے پاس، وہ تو ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اس لیے نہ کہ چند ہزار روپے لینے ہیں ان سے۔ آپ ڈاکٹرز پہ جاتے ہیں، فیس دے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر کتنے پیار سے بات کرتے ہیں۔ کیا جب کوئی دین کے نام پر آپ سے بات کرے تو آپ کو بدتمیز ہو جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، لوگ حد سے بڑھ بھی جاتے ہیں، تھوڑا سا اگنور کیجیے، تھوڑا سا برداشت کیجیے، اور ان کی تربیت کرتے ہیں، اگلی دفعہ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو پھر ایک ماں ہونے کے ناطے کہوں گی کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی 5 اصول رکھیے۔ بی اپروچیبل،
ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جس سے لوگ بات کرنے میں کمفرٹ فیل کریں، اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ایسا محسوس کرتے تھے۔ اس کے باوجود دیکھیے کہ ساری زندگی میں شاید 10-12 سوال پوچھے۔ ہمارا مسئلہ یہ بھی نہیں کہ ہمیں اجازت مل جائے تو ہم تو حدوں سے پار ہوں، کیونکہ ہماری قوم کی تربیت نہیں ہوئی بھی۔ آگے آیت 89 سے 93 میں دین کے ٹکڑوں کی بات ہے، یعنی فرقہ واریت۔ وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان سے اللہ کے نبی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو پیچھے کر دو۔ قل انی انا النذیر مبین، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ایک بات سے آگاہ کرنے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے ہم نے نازل کیا تھا ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں پہ، الذین جعلوا القرآن عیدین، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے کر دیے۔ اب یہ قرآن کے ٹکڑے کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ جس کو اگر شروع میں لے لیجئے تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اپنی مرضی کے حصے کو لے لیا، اپنی مرضی کو چھوڑ دیا۔ دوسرا اس کا انداز کہ اپنے افکار، اپنے نظریات، اپنی فقہ کی باتوں کو قرآن سے ثابت کرنا، اور اسی طرح سے سب سے بڑی بات کہ اسی بنیاد پہ تو فرقے بنے۔ یعنی یہ آیت فرقہ پرستی کے رد میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جو قرآن ہی کو بنیاد بنا کر یا حدیث کو بنیاد بنا کر دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بس قسم ہے تیرے رب کی، البتہ ضرور ہم ان سب سے پوچھیں گے۔ شدت در شدت ہے، کس بات پہ؟ اما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے ہیں۔ آپ کے میرے لیے اس میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہیے۔ اب دیکھیے کہ کوئی فرقہ دوسرے فرقے کا نام قبول نہیں کرے گا، لیکن لفظ مسلم سب قبول کریں گے۔ آج کے دور کی ایک بہت بڑی ضرورت کیا ہے؟ سارے فرقوں کو ایک بلینڈر میں ڈالیے اور نیچے سے مشین چلا دیں، اس کی ایک سمودی بنائیں اور قرآن سنت کے نام کو سب اپنے لیے چوز کر لیں۔ ادروائز اس وقت مسلمانوں کے ٹوٹنے اور کمزور ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ دین کے نام پر زیادہ زور و شور اور اسباب اور محنتیں لوگوں کو اپنے فرقے کی سچائیاں، اپنے گروہ، اپنے مسلک کی سچی حقیقت بتانے میں لگ رہا ہے، اور اس کے برعکس لوگ برائیاں کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ آیتیں ہیں 94 سے 99، بڑی اہم آیتیں ہیں۔ اعلان تبلیغ کا حکم جو آپ کو مکہ میں ہوا تھا وہ اس آیت کے تھرو ہوا تھا۔ شروع میں تو ذرا ڈھکا چھپا معاملہ تھا، نیا نیا دین تھا، ابھی ریئیکشن بھی اتنا نہیں تھا، لیکن 1-on-1 بیس پہ بات ہوئی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی تحریک یا کوئی آرگنائزیشن نئی کسی جگہ پہ متعارف ہو، کوئی ایک انسان ہے وہ بڑی اچھی بات کرتا ہے لیکن ابھی اس شہر میں وہ نیا ہے، تو پھر فلائر سے اور LCD سے اور LED سے نہیں، پرسن ٹو پرسن، ورڈ بائی ماؤتھ جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو 3 سال شروع کے، آپ کے نبوت ملنے سے شروع کے 3 سال جو اسٹریٹجی اختیار کی تھی اس کا تذکرہ۔ آپ اپنی فیملی کے لوگوں سے بات کریں، میں اپنی فیملی سے کروں، اور اسی کی بیس پہ پھر اللہ کے نبی نے اپنے خاندان والوں کو بلایا تھا۔ وہ آگے آیت آئے گی وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، لیکن اس میں آپ کے میرے لیے ایک حکم آ گیا کہ آپ دین کی تبلیغ کو اب کیجئے۔ حالانکہ اس کام میں مخالفت بہت تھی لیکن کرنا تو پڑے گا۔ اور فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آیت 98 کے شروع سے کیا پتہ چلا؟ آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ لوگوں کی باتوں سے دل تو گھٹتا ہے، اللہ کہتے ہیں سینے کی تنگی دور کرنے کا علاج ہے یہ۔ آج بھی اگر آپ کی فیملی میں دین کم ہے اور آپ کو اللہ زیادہ دے رہا ہے، یا نیا دین ہے، اب بات ہے نا، تو سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا سجدے میں جا کے رو دھو لیں۔ جب لوگ آپ کو دین کے نام پہ ستائیں تو آپ اللہ کے سامنے جا کے رو دھو لیں، تو کیا پتہ چلا کہ تسبیحات جو ہوتی ہیں نا، یہ پریشانی، ڈر اور خوف کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے اللہ کی تسبیح کرنے کا ہمیں بیان ملتا ہے۔ جیسے ایک روایت ہے ربیعہ بن کعب سے، سنن نسائی میں 1619 نمبر ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب ہی میں سوتا تھا۔ جب آپ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو میں سنتا تھا کہ آپ دیر تک سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ رب العالمین، یعنی پاک ہے اللہ جو جہانوں کا رب ہے، پڑھتے رہتے پھر دیر تک سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ
کہتے یعنی اللہ تعالیٰ تمام عیبوں اور نقائص سے پاک ہے یہ پڑھتے۔ تو کیا پتہ چلا کہ بندہ مومن کی ڈکشنری میں اللہ کا نام بہت ہونا چاہیے۔ جتنی آپ اللہ کی تعریفیں کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالے گا۔ تو بڑے خوبصورت پیغام پہ سورۃ ہجر پوری ہوتی ہے، اور یہ سورت آپ کو مجھے جو میسج دے کر جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ جب دین کے نام پہ آپ کی مخالفت ہو، جب دین کی وجہ سے لوگ آپ کو کنڈیم کریں، تو اللہ کے ساتھ سجدوں کا اور تسبیحات کا تعلق بڑھاتے جائیں، انسانوں سے دور ہو جائیں۔ دیکھیے تسبیح کریں گے نا تو جواب نہیں دیں گے لوگوں کو، غلط بات کا جواب نہیں دیں گے تو بات خود ہی بدل جائے گی۔ سجدے میں جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی دکھے گا ہی نہیں۔ سجدہ وہ کیفیت ہے جس میں کوئی آپ کو دکھتا ہی نہیں، یعنی آپ کی نظریں اللہ تعالیٰ پہ لگ جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے نحل، بڑی خوبصورت صورت ہے، بلکہ ایک کوڈ ورڈ دے دوں نا تو ٹیم ورک۔ کائنات کی ساری پروڈکٹیوٹی، افادیت، فائدہ مندی، نفع مندی اور جو مرضی نام رکھ لیجئے، بینیفٹس اور پروگریس، جس اصول پہ ہے نا وہ ٹیم ورک ہے۔ اور سورۃ نحل میں اب اس کی آپ بہت ساری مثالیں دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات بھی مل کر کام کرتی ہیں تو کتنے بڑے بڑے اثرات ان کے ہوتے ہیں۔ یہ پوری سورت ہم اس بارے میں پڑھیں گے، اس کی 128 آیات ہے۔ پہلی 2 آیات مشرکین کے لیے 2 ٹوک اعلان ہے، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، آ گیا حکم اللہ کا پس جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بلند ہے وہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، اور ڈراؤ ان کو بے شک نہیں ہے کوئی لا الہ الا انا مگر میں۔ دیکھیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی لا مگر میں، فاتقون۔ اب اگر کوئی کہے جی قرآن کا حصہ یہ نا میں یہ آیت شروع کروں اور میں بس اس میں سے یہ ٹکڑا پڑھوں، لا الہ الا انا، لا الہ الا انا، کیا بنا؟ یہ وہی جملہ ہے جو فرعون نے بولا تھا نا ربکم الاعلی۔ تو قرآن کا ترجمہ کتنا ضروری ہے۔ لوگوں نے اسی طرح سے ٹکڑے ڈول کے ٹوٹے لے کر چھوٹے چھوٹے تو وظائف بنائے ہوئے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ اب ڈرنے کی دبنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو صاف بتا دو قیامت آنے والی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے میرے پاس وحی کو بھیجا ہے اور میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 3 سے 11 میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے عظیم شاہکاروں کا تذکرہ ہے، خلق السماوات والارض بالحق سے لے کر لقوم یتفکرون تک۔ کیا پتہ چلا؟ قرآن تو ہے ہی، کائنات بھی اللہ کا تعارف ہے۔ آپ کو جو محبت قرآن پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محسوس ہوتی ہے نا، وہ قرآن کے بعد کائنات کو دیکھ کر بھی ہونی چاہیے۔ اس میں بھی اللہ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کر دیا کہ آسمان و زمین اس نے حق کے ساتھ پیدا کیے، مراد ہے کہ بامقصد ہے، مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اس نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے، پھر وہ جھگڑالو ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے بچہ پیدا ہوتے ہی لڑنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی خود سے لڑتا ہے، کبھی ماں سے لڑتا ہے، دودھ نہیں پیتا، ضد میں آ گیا، چڑ گیا، ذرا سے بڑا ہوا تو بھائی بہنوں سے لڑا، اور ہوتے ہوتے پھر وہ جھگڑے اس کے زندگی بھر پہ رہتے ہیں۔ پھر اللہ نے کچھ چوپایوں کی بات کی کہ اور چوپائے ہیں یعنی کیٹلز ہیں، مویشی ہیں جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے۔ کیا پتہ چلا کہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، سارا جہاں تیرے لیے، تو اللہ کے لیے۔ یہ پوری کائنات آپ کے میرے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ آیت 12 سے 16 میں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ سے لے کر یَخْتَدُونَ تک بات کر کے آسمانوں کی اور سمندروں کے اندر کے سی فوڈ کی، اور وہ تَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً، یہ جو خوبصورت موتی ہیں، جو لولو والمرجان جو ہم پہنتے ہیں زیورات میں، اور کشتیوں کی باتیں کر کے اور پہاڑوں کی باتیں کر کے، سورج چاند ستارے ہوائیں، مختلف رنگوں کی جو چیزیں کر کے کہا یہ سب اللہ نے تمہیں بنا کے دیا۔ آج بھی آپ جب بھی کائنات کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک دفعہ تو خیال آتا ہے کہ اللہ کے کتنے رنگ ہیں۔ اسی لیے پھر اگلی آیات 17 سے 25 میں خالق کے احسانات اور بندوں کی ناشکری۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، جیسے بچے اکثر اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے نا،
ان کی ہوئی محنتوں کو ویلیو نہیں دیتے، اسی طرح مخلوق بھی خالق کی بات نہیں مانتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سوال کا انداز ہے، افمن یخلق، کیا وہ جو کو پیدا کرتا ہے برابر ہو سکتا ہے اس کے جنہوں نے پیدا نہیں کیا؟ افلا تذکرون۔ یہ ساری بات ایک ہے شرک کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ مکی صورتیں، مکہ کے ماحول کو سامنے رکھ کر دیکھیں اور آج اپنے ماحول کو دیکھیے، کون سی سڑک ہے اور کون سی گلی ہے جہاں شرک کا کوئی مظہر نہیں ہے۔ سیدھے سادے بھی لوگ اور پڑھے لکھے بھی لوگ اپنے کاموں کے لیے اللہ کے غیر کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس میں کتنے دلائل دیے کہ تم جب اللہ والی باتیں کسی انسان میں دیکھتے ہو یا اللہ سے جو مانگنا ہے وہ دوسرے سے مانگتے ہو تو تم ناشکری کرتے ہو۔ لہٰذا ایسی قوموں پہ جو پکڑ آئی اس کا تذکرہ آگے ہے آیت 26:7 میں کہ اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کا گمان بھی نہیں تھا۔ قد مکر الذین من قبلہم، بے شک مکر کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پھر آگے اللہ ان کی بنیادوں پہ، اور پھر ویسے گری کہ جیسے چھتیں نیچے گر گئیں، زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے، زمین نے سنک ہول بنا دیے۔ آج بھی امریکہ کی کئی اسٹیٹس ایسی ہیں کہ جو اتنے بڑے رسک پہ ہیں، جیسے فلوریڈا۔ اگر آپ میں سے کسی نے امریکہ کے بارے میں تھوڑا بہت جانا ہو تو فلوریڈا پوری اسٹیٹ جو ہے یہ سمندر کا کنارہ ہے۔ بالکل وہاں رہتے ہوئے وہاں کے لوگوں سے یہ باتیں ہم نے سنی بھی ہیں اور اخباروں میں آپ بھی پڑھ لیجئے۔ ایک گھر ہے 2 منزلہ، بالکل بیچ ویو کہہ لیجئے یا سی ویو کہہ لیں۔ ایک فلور پہ ایک بھائی سویا ہے، دوسرے پہ دوسرا سویا ہے، ایک اوپر والے پہ ایک نیچے پہ ہے۔ جب اوپر والے فلور والا صبح اٹھا ہے تو نیچے والا پورا فلور زمین میں جا چکا ہے اور گھر کا صرف اوپر کی ٹاپ اوپر ہے، باقی سب زمین میں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور حدیث ہے قیامت کے قریب خسف ہوں گے، اس کو خسف کہتے ہیں۔ قارون کا انجام ہوا تھا نا، اس کے ساتھ بھی خسف ہوا تھا اور آج بھی وہ زمین کے اندر دھنستا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ زمین جس پہ ہم اتنا دندناتے ہیں، ایسے غلط کام کرتے، کبھی سوچا کہ ابھی زمین پھٹے اور ہم اس میں گر جائیں؟ اور اللہ کہتے تمہیں پتہ ہی نہ ہو، قیامت کے دن تم جب اس اپنے لوگوں کے سامنے آؤ گے جن کو تم اللہ کے والی خوبیاں دیتے تھے، وہاں تو تمہارے جھگڑے ہی بہت ہوں گے۔ تو شرک کی اس کائنات میں کوئی جگہ نہیں، یہ آپ کو سورۃ نحل میں بار بار دکھے گا۔ ایک طرف کائنات کی چیزیں اور دوسری طرف شرک ہے۔ اور آگے پھر آیت ہے 28 سے 9، قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے یا پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حدیث میں پتہ چلتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے فالقب السلم، وہ بڑی ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو وہ کرتے ہی نہیں تھے کوئی برا کام جو تم کہہ رہے ہو۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اللہ تو اس کو خوب جانتا ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، یہ آیت عذاب قبر کی دلیل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قبر کا عذاب نہیں ہوگا، جو کہتے ہیں ہوگا وہ اس آیت کو دلیل دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فلبئس مثوى المتکبرین۔ آپ میں آج رہ کر جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تکبر سے پاک کر لیں، شرک سے پاک کر لیں، اور ایسی بحثوں میں پڑھ کر جس سے آپ کا میرا کوئی عمل کا نقطہ نہیں، اپنے آپ کو بعمل کیجئے، اس کے لیے قرآن کھلے گا۔ تو آیت 30 سے 31 میں قرآن کو خیر کثیر کہا جا رہا ہے۔ وقیل للذین اتقوا، اور کہا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کیا، یعنی ان سے کہا جائے گا یا کہا گیا تھا کہ یہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے۔ ایسے جیسے آپ یہ کورس کر رہے ہیں تو کوئی آپ سے بعد میں پوچھے آج کیا کہا، آج کیا سنا، 14ویں پارے میں کیا آیا، لوگ پوچھتے ہیں نا کلاسز میں جانے والوں یا سننے والوں سے۔ تو تقوی والے جن کے دل میں اپنی ہدایت کی تڑپ لگ گئی ہے، جو خود کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا خیرا، خیر خیر ہے بھائی، ہر روز ہمیں تو خیر ہی ملتی ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھا تو فائدہ ہوا، یہ وہ، بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ قرآن جس لیول پہ بھی آپ پڑھائیں گے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یہ دنیا کی بھی بھلائی کا ایک دروازہ کھولتا ہے اور آخرت کی تو خیر ہے ہی، اور متقین کا انجام بہت اچھا ہوگا، وہ جنت ہے جس میں وہ داخل ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اصل بات پتہ کیا کہ ہم نے اس قرآن کی وہ ویلیو نہیں پہچانی جو اس کی تھی۔ شاید ہمیں اصلی اور نقلی سونے کا فرق بھی پتہ ہے، امیٹیشن اینڈ ریئل گولڈ کی ویلیو بھی پتہ ہے، آرٹیفیشل اور چاندی کا فرق بھی پتہ ہے، لیکن ہمیں اس قرآن کی جو خیر ہے نا وہ نہیں پتہ۔ شاید اسی وجہ سے ہم
اپنے ارد گرد دکھوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن اس قرآن کے قریب نہیں آتے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ خیر کثیر ہماری زندگی میں کھل جائے، اور جس کی زندگی میں قرآن کھلے گا نا، اور واقعی اس نے پھر احسن حصہ اس کا لے کر، یعنی اس میں سے عمل کا معاملہ لیا، تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی۔ آیت 32 میں اس بات کی دلیل ہے کیا؟ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ بڑے طیب تھے، پاکیزگی تھی، یعنی پہلا کلمہ طیب، طیب یعنی پاک، اس جملے کو یاد کیجئے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، توحید پہ جمے ہوئے لوگ، جب ان کی موت آتی ہے تو یقولون سلام علیکم، فرشتے اس کو آ کے کیا کہتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے سنا ہوگا، موت کے وقت میرے باپ جواب دینے لگے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں اور خوشخبری کہہ دیتے ہیں ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ہمیں لینے کے لیے بہترین فرشتے آئیں جن کے چہرے سورج کی روشنی جیسے ہوں۔ احادیث میں آپ کو بڑا خوبصورت منظر ملتا ہے نیک انسان کی روح کے نکلنے کا اور بد کے نکلنے کا، آگے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تذکرہ آئے گا۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔